نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ آج کے لیسن میں انشاءاللہ آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 12 تک کی تفسیر دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے۔ یہ روگ اور بیماری کیا ہے؟ ایک لفظ میں ہم اس کو کردار کی کمزوری سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ ایک شخص ہے جو حق کو سمجھ کر اس کو قبول کر لیتا ہے، پھر جو ہو سو ہو کی کیفیت کے ساتھ اس کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کو تیار ہو جاتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جو حق کو پہچان لینے کے باوجود اسے رد کر دیتا ہے، اسے کافر کہتے ہیں۔ جبکہ ایک اور شخص ہے جو حق کو پہچان کر آیا ہے لیکن اس کے کردار کی کمزوری کی وجہ سے اس کی قوت ارادی کمزور ہے۔ ایسے لوگ آخرت بھی چاہتے ہیں لیکن دنیا بھی ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں کا بھی کوئی نقصان نہ ہو اور آخرت کا بھی سارا بھلا ہمیں مل جائے۔ در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے دلوں میں ایک مرض ہے۔ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، تو اللہ نے ان کے مرض میں اضافہ کر دیا، اللہ نے ان کے روگ میں اضافہ کر دیا۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ آپ حق پر چلنا چاہیں تو اللہ حق کا رستہ آپ کے لیے آسان کر دیں گے، لیکن اگر آپ برائی کی طرف جانا چاہیں تو بڑی سے بڑی برائی آپ کے لیے ہلکی ہوتی چلی جائے گی، اور اگر آپ حق اور باطل کے درمیان میں لٹکنا چاہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اسی رستے پر چھوڑ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں، ہم مسلمانوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں، اور یہودیوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ سمجھتے ہیں، تو ٹھیک ہے، ایسے تو ایسے ہی صحیح۔ ان کی یہ کامیابی در حقیقت ان کی ناکامی ہے، بلکہ اللہ نے وہ تباہ کن راستہ ان کے لیے آسان کر دیا ہے جنہوں نے خود منتخب کیا تھا۔ اب ان کے دلوں میں جو روگ موجود تھا اللہ نے اس میں مزید اضافہ کر دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اوپر کفار کے لیے لفظ آیا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہاں عذاب علیم کا لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ ان کے لیے دردناک اور المناک عذاب ہے۔ کیوں؟ بما کانوا یکذبون، بسبب اس کے کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ ایک جھوٹا انسان معاشرے میں ہر قسم کی خرابی کا باعث بنتا ہے۔ ایک جھوٹے انسان میں ہر قسم کی خرابیاں اور قسم کی بری عادات پائی جاتی ہیں، جیسے غیبت کرنا، چغلی کرنا، بہتان رسی کرنا، ادھر کی باتیں ادھر بتانا، جس کی وجہ سے معاشرے میں بہت سے فسادات برپا ہوتے ہیں۔ اسی لیے اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو، یعنی مسلمانوں کی باتیں جا کے یہودیوں کو نہ بتاؤ، ان کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف پلاننگز نہ کرو، یا اس سے یہ مراد دی جا سکتی ہے کہ جب تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا ہے تو اب ٹھیک طریقے سے ان کی پیروی کرو، ان کے پیچھے چلو۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جنگ کا حکم آتا ہے تو پھر جنگ کے لیے نکلو، اگر مال پیش کرنے کا تقاضا کیا جاتا ہے تو مال پیش کرو، اور اگر تم ان سب سے کتراتے ہو تو پھر جماعتی زندگی کے اندر فتنہ فساد پیدا نہ کرو، دوسروں کے دلوں کو برا نہ کرو، چھپا پروپیگنڈا نہ کرو۔ مگر وہ آگے سے کیا کہتے ہیں
قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو صلح کروانے والے ہیں، ہماری نظر میں یہ لڑنا بھیڑنا کوئی اچھی بات نہیں، ٹکراؤ و تصادم کوئی اچھا کام تھوڑی ہے، بس لوگوں کو ٹھنڈی ٹھنڈی دین کی دعوت دیتے رہو، جو چاہے قبول کر لے اور جو چاہے رد کر لے، یہ خواہ مخواہ دشمنوں سے ٹکرانا اور جنگ کرنا کس کے لیے؟ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے قربانیاں دینے اور مصیبتیں جھیلنے اور مشقتیں برداشت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الا، خبردار، وارن کیا جا رہا ہے، الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، آگاہ ہو جاؤ، یہی حقیقت میں فساد کرنے والے ہیں مگر وہ شعور نہیں رکھتے، یہی تو ہیں وہ فساد پھیلانے والے۔ در حقیقت یہ لوگ جو اصل میں مسلمان نہیں، صرف مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، لبادہ اوڑھ رکھا ہے مسلمان ہونے کا، دراصل یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں۔ تو یہاں مسلمانوں کی باتیں سن کر وہاں یہود اور قریش مکہ کو جا کر بتاتے ہیں، ادھر کی باتیں ادھر بتاتے ہیں، ادھر کی جھوٹی خبریں لا کر ادھر بتاتے ہیں تاکہ ان کی آپس میں لڑائی ہو سکے، اور نام یہ اصلاح کا رکھتے ہیں۔ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، وہ اس بات کو اپنی کامیابی اور اپنی ہوشیاری سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، ان سے بھی اپنے تعلقات کو بہتر کیے ہوئے ہیں، اور جب کبھی موقع آتا ہے جنگ وغیرہ کا تو مال غنیمت لینے کے لیے بھی آگے آگے پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں قریش مکہ اور یہود علماء کی نظر میں بھی اپنی امیج کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، ان سے بھی فائدے بٹورتے ہیں، ان سے بھی انعامات لیتے ہیں مسلمانوں کی خبروں کے بدلے میں۔ تو ایسے لوگ اصل میں فساد پھیلانے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ تو یہ آج کی مختصر سی تفسیر تھی۔ انشاءاللہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم تھوڑا سیکھیں مگر پر اثر سیکھیں، جو سیکھیں اسے اپنے عمل میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ اگر کوئی ایک شخص بھی آپ کی وجہ سے راہ راست پر آ جاتا ہے تو آپ کی مرنے کے بعد کی زندگی بھی سنور جائے گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔